خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے فیلیئرز کو بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی. اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی مرضی تو ہر کام میں ہے ہی، لیکن یہ کہہ کے ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. دیٹ پیپل ہو آر ان ارلی 20s اور ارلی 30s دے گیو اپ ایموشنلی مچ سونر دین دوز پیپل ہو آر میچور. حالانکہ یہ فزیکلی اسٹریسفل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنل میچورٹی کا تعلق آپ کی فزیکل فٹنس سے نہیں ہوتا ہے. ایموشنل میچورٹی کا تعلق آپ کی ایبلٹی ٹو ہینڈل چیلنجز سے ہوتا ہے. تو کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں جب، کارپوریشنز بھی ان کو بہت پیمپر کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر اسمارٹ، دے آر انٹیلیجنٹ، دے آر ویل انفارمڈ، لیکن دے مس آؤٹ آن سم تھنگ وچ از کالڈ وزڈم، اینڈ وزڈم کمز ود فیلیئرس. ایموشنز یہ ایک ٹرائنگل ہے، ہارٹ، مائنڈ اور فزیکل باڈی کا. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کی ایموشنز ہائی ہیں تو آپ کے اوپر فزیکل سٹریس بھی آئے گا، اور آپ مینٹلی بھی چیزوں کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ مینٹلی ساؤنڈ ڈیسیژنز نہیں لے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں فیلیئرز ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ایموشنز ہائی ہوں گی. سو ایک بہت انٹرسٹنگ سا ٹرائنگل بنتا ہے. تو ہمارے اس پروگرام میں ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ ان کی ایک کمبینیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے. جناب السلام علیکم نسیم صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. سب سے پہلے میں صبح جگانے کے لیے بہت شکریہ. میں نے آج سے کچھ سال پہلے بیک ان 2017 آپ کو لاسٹ ٹائم سنا تھا. میں سب سے پہلے آپ کی جس چیز سے متاثر ہوا تھا وہ آپ کی آواز تھی. تو پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے آپ کی جو امید ہے کہ جب اس مائک کے اندر آڈینس ہماری آواز سنے گی تو وہ بھی بہت پسند کرے گی. بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. نہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ. تو ویکینڈ کی تیاری کر رہے ہیں کہ ویکینڈ ابھی شروع ہو رہا ہے؟ ہمارا ویکینڈ نہیں ہوتا اصل میں، بہت سارے پروگرام ہمارے سنڈیز کو ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا اچھا. تو بس اس لیے اس طرح سے ویکینڈ نہیں ہوتا. لاسٹ ویکینڈ آئی واز ان دی ماؤنٹینس. اچھا. سو اٹس اے کمبینیشن آف ہالیڈیز اینڈ ورک اینڈ پرپز، ایوری تھنگ از کمبائنڈ ٹوگیدر. سو آئی ایم ویری لکی، الحمد للہ. ماشاء اللہ. بہت سے لوگ نسیم صاحب کو جانتے ہیں اور تعارف کروانے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ضروری بتانا چاہوں گا فاؤنڈر آف دا ولڈرنیس ٹریننگ ان پاکستان، فاؤنڈر اینڈ CEO آف ٹریننگ امپیکٹ، جناب نسیم ظفر اقبال صاحب جو ہمارے درمیان موجود. جہاں تک مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کو سنا تھا اس وقت تک کیمرے پہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے. تو یہ آپ نے ڈیسیجن کیسے لیا؟ نہیں، میں کبھی بھی کیمرے میں کمفرٹیبل نہیں رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کولیگس نے اور لوگوں نے مجبور کیا. انہوں نے کہا کہ جو تھاٹس آپ وہاں پہ اپنے پروگرام میں شیئر کرتے ہیں تو وائڈر آڈینس تک چیزیں پہنچنی چاہیے، اس لیے دے فورسڈ می ٹو اٹ. سو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. بڑے آپ لوگوں کو کمفرٹ زون سے نکالتے ہیں تو آپ نے خود کو بھی ذرا کمفرٹ زون سے نکالا اپنے کو. دیٹس رائٹ، بالکل صحیح ہے. تو سر یہ اب کارپوریٹ ایگزیکٹوس کو یہاں سے بہترین قسم کے کانفرنس روم سے اٹھا کے پہاڑوں پہ لے کر جاتے ہیں. واٹ از دا تھاٹ بیہائنڈ دیٹ؟ Well, it's very interesting. It's an interesting journey, in fact. So I'm a certified high altitude climber, mountaineer, expeditionist. اور اپنے یوتھ میں نے ایک ریور ایکسپیڈیشن کیا تھا، جہاں پہ ہم لاہور سے کراچی ربر ریفٹس پہ ہم نے ٹریول کیا. سو اس ایکسپیڈیشن کو سارا پلان میں نے کیا ایٹ اے ویری ینگ ایج، اینڈ اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس. سو وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز اے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ لیٹر آن بیک ان 2000، تو میں نے ریفلیکٹ کیا جو میرا وہ ایکسپیڈیشن تھا، اور مجھے ریئلائز ہوا کہ کسی بھی لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی کتاب میں جو بھی کانسیپٹ پڑھائے جاتے ہیں وہ ان 15 دن کی ایکسپیڈیشن اور اس سے پہلے 2 مہینے کی تیاری میں نے وہ سب ایکسپیرینس کیا تھا. سو آئی تھاٹ کہ مے بی کارپوریٹ ایگزیکٹوس کوڈ بینیفٹ فرام دس. سو آئی لانچ مائی فرسٹ پروگرام ان 2003 ان دی ماؤنٹینس. میں گیا وہاں پہ پہاڑوں پہ، ادھر جا کے میں نے ایکسپلور کیا. اوکے، بیفور کمنگ ٹو دیٹ، یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ بتایا کہ بوٹنگ بائی ریور آپ لاہور سے کراچی گئے. یہ تو کبھی میں نے سنا نہیں ہے ایسا. یہ آپ کے علاوہ بھی کبھی کسی نے کیا؟ نہیں، یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں لاہور سے کراچی کا سفر ایک ہی دفعہ ہے جو ہم نے کیا تھا، وہ ہم نے کیا تھا. اس کے علاوہ ایکسپیڈیشنز آتے رہے ہیں جو کہ انڈس کو کرتے رہے ہیں. بعد میں اس سے کچھ سال بعد میں ایک امریکن ایکسپیڈیشن تھا جس سے ہم نے پشاور سے کراچی ٹریول کیا تھا انڈس پہ. لیکن لاہور سے کراچی جو ہے وہ بہت چیلنجنگ ہے، اس لیے کہ پانی کی کمی اور مختلف چیلنجز. سو دیٹ از اونلی ٹائم. یہ تو تھوڑا سا میرے خیال سے لائف تھریٹننگ بھی ہے جس طرح، مطلب بہت بڑا رسک نہیں ہے یہ، مطلب راتیں بھی آپ مسلسل دریا میں اور مارننگ بھی اور ہر چیز. ہاں، لیکن جب آپ یہ پروگرام پلان کرتے ہیں تو رسک اسیسمنٹ اور رسک مینجمنٹ جو ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، اس لیے اس سب کو ہم دیکھ کے ہی کرتے ہیں. اور رسک اسیسمنٹ سب سے زیادہ. How was that experience by the way? Amazing, absolutely amazing. After every 20
مائلز دی ڈائلیکٹ چینجز. سو وہاں سے سویلائزیشن کے اندر جو چینج آتا ہوا, کشتیوں کی شکل چینج ہوتی ہوئی, لوگوں کی گفتگو, لوگوں کا کلچر. سو اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس. اچھا, آپ دریا میں بھی سویلائزیشن کے جو آپ چینجز ہیں وہ آبزرو کر رہے تھے؟ او ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. ڈائلیکٹ بھی گریجولی چینج ہوتا ہے, یہاں سے پنجابی سے, پھر سرائکی, پھر سندھی, اور پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن اسٹریم. تو بہت امیزنگ ایکسپیرینس. بیسکلی آپ نے وہاں سے آئیڈیا لیا, پھر آپ نے اس کو جو ہے اوور آل ٹرانسفارم کیا, بہت ساری اور اس کو ٹرانسفارم کیا, اور پھر بہت وہ شکلیں لیتا رہا. اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بہت چینج کرتے رہے, بہت کریٹیوٹی آئی, بہت اچھی ٹیم ڈیولپ ہوئی. تو الحمد للہ دس از ناؤ کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا بیسٹ لیڈرشپ پروگرامس ان پاکستان. بالکل. تو آپ نے اپنی جرنی کا آغاز کہاں سے کیا؟ تھوڑی سی ہم پرسنل جرنی آپ کی ایکسپلور کرنا چاہیں گے. بالکل بیک ان یوتھ آپ کیسے ہے, ایجوکیشن وغیرہ کہاں رہی, اور اس کے بعد کیا سلسلہ؟ میرے والد صاحب گورنمنٹ سروس میں تھے, تو اس لیے 10 سال جو اسکولنگ کے تھے اس میں نے 7 اسکول جو ہیں وہ چینج کیے. اچھا. سو اس لیے اسٹارٹنگ فرام مریز پاکستان ٹو مری, ملتان, پنڈی, لاہور. سو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا بچپن میں ہی, اس لیے عادت تھی ٹریول کرنے کی, نئی جگہ نئے تعلقات بنانے کی, نئے دوست بنانے کی. سو آئی واز ویری کمفرٹیبل آلویز گوئنگ اینڈ میٹنگ نیو پیپل اینڈ گیٹنگ فرینڈس ود دیم. یہ فائنلی گریجویٹ کہاں سے کیا آپ نے؟ میں نے پھر انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا تھا. اچھا. اور پھر کراچی چلا گیا, وہاں گورنمنٹ کامرس کالج سے BCom کیا, پھر ماسٹر ایڈمنسٹریٹو سائنسز پنجاب یونیورسٹی سے کیا, اور فائنلی میں نے MBA پھر UMass باسٹن سے کیا. سو دیٹس ہاؤ آئی کمپلیٹڈ مائی ایجوکیشن. تو باسٹن سے آتے ہی آپ نے پھر فوری کوئی جاب جوائن کی, آپ نے کوئی اور؟ میں باسٹن جانے سے پہلے بھی میں کام کر رہا تھا. سو میں سیلز میں تھا, فرٹیلائزر انڈسٹری میں تھا. پھر باسٹن سے آ کے میں پھر FMCG میں, نیسلے میں رہا, فوجی نیشنل فرٹیلائزر میں رہا. سو گریجولی دین آئی سیلز سے میں گریجولی آئی مووڈ ان ٹو HR, اور پھر HR سے میں اکیڈیمیا میں آ گیا. آئی واز ہیڈنگ اے بزنس اسکول فار 2 years, اور اس کے بعد پھر کارپوریٹ ٹریننگ میں آ گیا. اچھا, آپ کے لیڈرشپ پروگرامز جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں, اور بیسکلی آپ کا فوکس جو ہے بہت زیادہ اور بھی بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے, لیکن لیڈرشپ بھی مینلی جو ہے نا وہ آپ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لیڈرشپ جو ہے یہ ان بلڈ ٹریٹ ہے یا اس کو پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس کے بارے میں کیا آپ بتائیں؟ ہاں, یہ اس کے اوپر بہت لمبی ڈبیٹ ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں تو یہ پیدا کیا جا سکتا ہے, اور اس کا ایک بہت اسٹرانگ ایویڈنس میں دیتا ہوں, اور وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیڈرز جو ہے وہ بورن ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنی اتنی محبوب ہستی کو اتنی آزمائش میں سے نہ گزارتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب نبیوں سے سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پہ پڑی ہیں. تو آئی تھنک دیٹ واز یہ تو طے ہے کہ وہ نبی تھے, اور وہ طے تھا, لیکن ان کو وہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے اللہ تعالیٰ نے کی ذات نے ان کو گزارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایج میں, ہر اسٹیج میں ہم لیڈرشپ سیکھ سکتے ہیں, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ڈیولپڈ ٹریٹ. تو یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بورن لیڈر ہے, اور کوئی ایکسٹروورٹ ہے, کوئی انٹروورٹ ہے, یہ چیزیں بھی تو کچھ نہ کچھ میٹر کرتی ہوں گی. لیکن میں نے لوگوں کو بہت چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا. میں نے کئی بہت انٹروورٹ لوگوں کو جب وہ لیڈرشپ رول میں آئے ہیں تو ان کو بہت افیکٹو کمیونیکیٹر بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. سو آئی تھنک لیڈرشپ جو ہے, اور یہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا پروسیس تو بالکل بچپن سے شروع ہو جاتا ہے. ہمیں وہ اندازہ نہیں ہوتا, وہ جو شروع کے 6-7 سال ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں, اس کے بعد ہمیں وہ کوالٹیز نظر آتی ہیں, لیکن بچے کی جو پرورش جس ماحول میں ہو رہی ہوتی ہے وہیں سے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. آپ بچے کو کتنا پیمپر کرتے ہیں, کتنا آپ چیلنج کرتے ہیں, کتنا کانفیڈنس دیتے ہیں, کس قسم کی تربیت کرتے ہیں. آئی تھنک دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف ڈیولپنگ لیڈرس. لیکن چونکہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی نہیں کرتے ہیں, تو جب بعد میں 15-16 سال ٹین ایج کے بعد لیڈرشپ ٹریٹ سامنے نظر آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اٹس اے بورن لیڈرشپ. نہیں, وہ جو پہلے 7 سال ہوتے ہیں زندگی کے, اس میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا پروسیس شروع ہو گیا ہوتا ہے. بالکل. نہیں, آپ نے اپنے آپ کو کس طرح نہیں, میں اپنے آپ کو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لیڈرشپ. میں ابھی تک لیڈرشپ سیکھ رہا ہوں, اور ہر روز ہر پروگرام میں, ہر انٹریکشن میں نئی چیزیں سیکھتے ہیں. تو وہ ایک میوچل پروسیس ہے, لرننگ کا پروسیس ہے. صحیح. اچھا, بہت سے لوگ کہتے ہیں یار میں اپنے آپ کو کیسے پہچانوں. ویسے بات تو آبویسلی بہت ہوتی ہے, آج کل موٹیویشنل اسپیکرس کا دور ہے, رائٹلی اور رانگلی, لیکن بہت سے لوگ اس بات میں کنفیوز ہیں کہ میں اپنی خود کی پہچان کیسے کروں, اپنے آپ کو میں کس طرح اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیس کی پہچان کروں. اس کا کوئی پروسیس ہوتا ہے یا یہ وقت کے ساتھ خود ہی بندہ جان جاتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو اپنے آپ کو چیلنجنگ سچویشن میں پھینکنا چاہیے. ون شوڈ پٹ یور سیلف ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن, گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. دوسرا یہ ہے کہ کوئی کسی نہ کسی استاد کی, مرشد کی رہنمائی لینی چاہیے, جس کے سامنے بیٹھ کے آپ
اوپنلی اپنی تھاٹس، اپنی فیلنگز، اپنی پرابلمس ڈسکس کر سکیں. تو وہ پھر آگے سے جو وہ کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے 1-on-1، اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اور کئی دفعہ لوگوں کو اپنی اسٹرینتھس کا اندازہ نہیں ہوتا اور اپنی اسٹرینتھس کو وہ پہچانتے نہیں ہیں. کئی دفعہ اپنی ویکنیسز کو نہیں پہچانتے ہیں. میرے خیال میں دونوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، دونوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک انٹریکشن میں میں کوچنگ سیشن میں تھا، تو ایک خاتون جو ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ واٹ آر یور ویکنیسز. تو انہوں نے کہا میں بہت انفارمیشن شیئر کر دیتی ہوں. اور جب میں نے بہت پروب کیا، ایک سیشن لگا تقریباً 1 گھنٹہ ہماری گفتگو ہوئی کہ کس قسم کی انفارمیشن وہ شیئر کرتی ہیں. تو دیٹ واز ویری ریلیونٹ انفارمیشن. اصل میں وہ ان کی بہت بڑی اسٹرینتھ تھی کہ وہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتی ہیں. لیکن ان کو یہ غلط فہمی تھی کیونکہ کچھ لوگ انسیکیور تھے سائٹ پہ، تو وہ کہتے تھے تم سب کو یہ یہ ویسے انفارمیشن شیئر کرنا تو اکثر خواتین کا مشغلہ بھی ہوتا ہے. نہیں، بٹ دیٹ واز ہر اسٹرینتھ. سو اس لیے ہمیں کئی دفعہ اپنی اسٹرینتھس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں اپنی ویکنیسز بھی فوکس کرنا چاہیے. میری فلاسفی یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹرینتھس نے آپ کو پہنچا دیا جہاں تک اس نے پہنچانا تھا، اس سے اوپر لے جانے کے لیے آپ کو اپنی ویکنیسز کو اس میں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کچھ بیہیویئرس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہر اسٹیج کے اوپر ڈفرینٹ کائنڈس آف بیہیویئرز آر ریکوائرڈ. جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو اب آپ اس وقت آپ کو لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور ایز یو موو اپ دی کارپوریٹ لیڈر یا عمر میں بڑھتے ہیں یا آپ لیڈرشپ رول میں بڑھتے ہیں تو آپ کو اصل میں اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہوتا ہے، آپ کو کم بولنا ہوتا ہے. تو ہر اسٹیج کے حساب سے آپ ڈفرینٹ بیہیویئرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے آنے چاہیے. اچھا، آپ نے فرمایا کہ اپنا کوئی استاد، اپنا کوئی مرشد میں مینٹور رکھیں، لیکن پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہے یا مینٹورنگ کا، وہ کوئی بہت زیادہ فرینڈلی انوائرمنٹ فی الحال اس میں نہیں ہے. بڑا کلاس روم سا ایک اسٹف انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو کلاس روم سے باہر ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ آج کے دور کی ایجوکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایجوکیشن جو ہے اٹس مور اباؤٹ پاسنگ آن دی انفارمیشن. وہ جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے وہ ایجوکیشن سسٹم میں سے مسنگ ہے. اور انفارچونیٹلی ود پرائیویٹ اسکولس کمنگ ان، اس پہ فوکس نہیں ہے. اور پہلے زمانے میں استاد جو ہے وہ کلاس روم سے باہر بھی یا بیچ میں بلا لیا اور اس کو مشورہ دیا، وہ تربیت کرتے تھے. آئی تھنک وہ ریلیشن شپ اگر آپ کو اسکول میں ایسا ٹیچر نہیں ہے تو پھر کہیں اور کوئی بڑا فیملی میں کوئی بڑا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، تو کوئی نہ کوئی شخص ڈھونڈنا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنی ہر چیز شیئر کر سکیں اور اس سے مشورہ لے سکیں. اینڈ یو جسٹ سیڈ کہ ویکنیسز کے اوپر اگر بات کریں تو بہت سے لوگ اپنی ویکنیس کو سامنے رکھ کے جو ہے بہت سارے فیئرس کا بھی شکار ہوئے تھے. تو اپنے فیئرس سے کس طرح، ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف یور فیئرس؟ ہاں، تو اس کے ساتھ ہی دوسری چیز جو اٹیچڈ ہے وہ سیلف اسٹیم ہے. سو یہ جو اقبال کا خودی کا اصل میں کانسیپٹ ہے وہ سیلف اسٹیم ہے، جو کہ بالکل نفی ہے ایگو کی یا انا کی. تو جب ہماری سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے تو ہماری انا اوپر چلی جاتی ہے. جب ہماری انا اوپر چلی جاتی ہے تو ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں غلطیاں کرتے ہوئے. ہمیں فیلئر سے ڈر لگتا ہے. تو اگر آپ اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کریں اور آپ یہ ریئلائز کریں کہ ایز اے ہیومن بینگ یو کین میک مسٹیکس، آپ انسان غلطی کا پتلا ہے اور اٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ ٹو میک مسٹیکس اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ غلطیاں کرتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو ایگو اور سیلف اسٹیم کا ڈفرینس ہے، اس میں اب کیا ہے ڈفرینشیٹ؟ ہاں، ویری انٹرسٹنگ. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی ایگو ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں تو یہ آپ کی سیلف اسٹیم ہے. سو لوگوں کی باتوں کو انالائز ضرور کریں، اس کے نتیجے میں یہ ضرور اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ کہاں میری مسٹیکس ہو رہی ہیں، کیا مجھے چینج کرنا چاہیے. لیکن اس کا اس سے زیادہ اثر نہ لیں. اپنے کانشیس اپنے نفس سے خود پوچھیں. آسک یور سیلف دیٹ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. سو اپنی ذات سے کنیکٹ ہونا جو ہے وہ سیلف اسٹیم ہے. اور یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرتی ہیں. جن لوگوں کی ایگو جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے وہ بہت جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں دوسروں کی باتوں پہ. ان کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے. جن کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے ان کو اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ پیپل تھنک، دے وڈ ڈو واٹ از دا رائٹ تھنگ فار دیم ٹو ڈو. اور آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں تو لوگ وہی دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا، مطلب لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے
مطلب یہ کہ بہت اندر سے دکھی ہوں گے لیکن اسمائلی فیس کے ساتھ سیلفیز جو ہیں وہ پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں تو یہ تو آج کل کا بہت بڑا ڈائلما ہے. اس کا بہت بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو یہ ایک ڈائمینشن ہے کہ آپ بالکل لوگوں کو وہ پکچر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ نہیں ہیں. اصل میں اسی کنیکشن میں میرا جو موٹیویشنل اسپیکنگ کی فلاسفی ہے اس سے بھی میرا اختلاف ہے. اور میں بلکہ اپنے انٹروڈکشن میں لوگوں کو جب میں پروگرام شروع ہوتا ہے میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو آئی ٹیل دیم آئی ایم ناٹ اے موٹیویشنل اسپیکر. اور بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, لیکن آپ کی باتوں سے موٹیویشن ہوتی ہوگی تو کہتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرو موٹیویشن کمز وین پیپل لرن. لوگ جب سیکھتے ہیں, آپ ان کو ایسے مشکل سچویشن میں ڈالیں, آپ ان کو پین سمولیٹ کریں جس کے نتیجے میں ان کو اندازہ ہو کہ ہمارا یہ بیہیویئر جو ہے یہ ہمیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. تو جب آپ اس سٹیج پہ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ ڈسکور کر لیتے ہیں, اور جب آپ کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے تو وہ پھر انٹرنزک موٹیویشن ہے جو اندر سے آتی ہے. لیکن صرف اچھی باتیں. سو واٹس رانگ ود آور موٹیویشن اسپیکرز جو آج کل بہت بڑا ایک کام بھی بنا ہوا ہے, پوری انڈسٹری بن چکی ہے اب, تو ان کے ساتھ آپ کو کیا ایشو نظر آتا ہے؟ ہاں نہیں, مجھے ایشو نہیں ہے. ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہے کام کرنے کا اور لوگوں کو وہ بھی اچھی باتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں پرسنلی اس فلاسفی پہ بلیو کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ صرف باتیں بتا رہے ہیں, جو بہت سی لوگوں کی زندگیوں میں اگر دیکھیں تو ان کی اپنی کوئی پرسنل اچیومنٹ اس طریقے سے نظر نہیں آتی کہ آپ کو بہت ایکسپرٹیز یا ایکسلنس کسی ایک شعبے کے اندر, اس کا تو بہت لیک کرتی ہے یہ چیز ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز جو آج کل کے سو کالڈ بنے ہوئے ہیں. ہاں ہمیشہ ہمیں موٹیویشنل اسپیکرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آئی تھنک بہت فیڈ بن گیا ہوا ہے یہ اسٹوری ٹیلنگ اور ٹھیک ہے, بٹ میں اس فلاسفی سے بالکل ایگری. ویسے تو آج کل ہمارے پولیٹیشینس بھی جو ہیں وہ ایک موٹیویشن اسپیکر کا ہی روپ دھارے ہوئے ہیں. ہاں وہ پالیٹکس جو ہے وہ بالکل علیحدہ ڈسکشن ہے, لیکن یہ طے ہے کہ پولیٹیکل سائڈ پہ بھی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اوبیسلی وہ تو نظر آ رہے ہیں, ہم ایز اے نیشن اس کو سفر کر رہے ہیں. اچھا نسیم صاحب, میں یہاں سے آپ سے ضرور سمجھ جاؤں گے واٹ ایگزیکٹلی از کریٹیکل تھنکنگ, اور یہ کتنا ضروری ہے سیلف ڈیولپمنٹ کے اندر؟ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے ایکشنز کا انالیسس کریں, بہت بے لاگ تجزیہ کریں جو آپ نے کیا ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کا فیلئر ہے. اور بہت بڑا ڈیلیما ہمارے ساتھ یہ ہے, اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے فیلئرز کو بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی. اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کی مرضی تو ہر کام میں ہے ہی, لیکن یہ کہہ کے ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے میری دانست میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں, وہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتے ہیں. تو وین ایور وی فیل آئی تھنک وی شوڈ اینالائز دیٹ ہاؤ ویل وی ہیو ڈپلائڈ دی ریسورسز دیٹ اللہ تعالیٰ ہیز گیون ٹو اس. سو کنٹینیوسلی اپنا انالیسس کرنا, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا اپنا انالیسس کرتے ہوئے اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی رکھنا, اس لیے کہ اگر آپ کی سیلف اسٹیم لو ہے تو پھر آپ سیلف بلیمنگ میں چلے جائیں گے. سو ٹیکنگ رسپانسبلٹی آف یور ایکشنز از اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ گوئنگ ان ٹو اے سیلف بلیمنگ سیلف پیٹی تھنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ, کہ میں ہوں ہی ایسا, یا میری یہ ویکنیسز ہیں, یا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا ہوں, یا میں کیوں اتنا خراب ہوں, یا میں کیوں اتنا ویک ہوں, یا میں کیوں اتنا ناکام ہوں. آپ کی جو ٹریننگ کی آڈینس ہوتی ہے بہت ساری اس میں تھوڑے سے ذرا ایڈلٹس اور پروفیشنلز اور کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں, جو ہماری آج کل جنریشن زی ہے, ملینیلز, ان کو بھی تھوڑا اسٹڈی کر رہے ہیں آپ, یا ابھی ان سے تھوڑا سا دور ہیں, یہ بڑے ہو کے آپ تک پہنچیں گے؟ نہیں, میرا بہت انٹرسٹنگ انالیسز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایگزیکٹوز آتے ہیں وہ 23-24 سال سے لے کے اور 55-60 سال تک کے آتے ہیں, اور جو ہمارا یہ آؤٹ ڈور کا پروگرام ہے یہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے اور ایموشنلی بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. اینڈ یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو دیٹ پیپل ہو آر ان ارلی 20s اور ارلی 30s they give up emotionally much sooner than those people who are mature, حالانکہ یہ فزیکلی اسٹریسفل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنل میچورٹی کا تعلق آپ کی فزیکل فٹنس سے نہیں ہوتا ہے, ایموشنل میچورٹی کا تعلق آپ کی ایبلٹی ٹو ہینڈل چیلنجز سے ہوتا ہے. تو یہ بہت کلیئر ہمیں نظر آتا ہے. وہ گروپ جو کہ زیادہ ایج کے ہوتے ہیں وہ بہت میچور طریقے سے ساری سچویشن کو دیکھتے ہیں. تو ملینیلز کے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, اور ان میں کچھ پیرنٹ ہوڈ کا بھی ایشو ہے, اس لیے کہ یہ جنریشن جو اب کارپوریٹ سیکٹر میں آ رہی ہے جنرلی سکھی ہیں, گھروں کی طرف سے بھی ان کو آسانیاں ملیں, اور پھر کچھ ملک کے حالات ایسے تھے دے ور ویری ویل پروٹیکٹڈ. تو کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں جب, کارپوریشنز بھی ان کو بہت پیمپر کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ they are smart, they are intelligent, they are well informed, لیکن they miss out on something which is called wisdom, and wisdom comes with failures.
So they are not very good at failures. When they fail, they just feel that, something has really seriously gone wrong with that. I think failure is a very, very essential trait for developing human mind and soul. Very interesting. تو آئی تھنک وہ ایک اور میں نے کئی دفعہ سینئر کارپوریٹ ایگزیکٹو سے بھی ڈسکشن ہوئی کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دا ملینیلس، اینڈ دے سیڈ دے آر گڈ پرفارمرس بٹ دے ڈونٹ فیل، دے کانٹ فیل. اور پھر جہاں کہیں فیلئر ہوا وہیں پہ وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک وہ پرسنالٹی کی فیلئر کو مطلب یہ کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں فیلئرس کو افورڈ. اور کارپوریشنز بھی جو ہیں ان کو پیمپر کرتی ہیں، بیکاز بہت کم آرگنائزیشنز ہیں جن کا پرپز جو ہے وہ لانگ ٹرم ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. سو ان کے لیے اسمارٹ لوگ ہیں، 3-4 سال آئے، انہوں نے ڈلیور کیا، دوسری آرگنائزیشن میں چلے گئے. سو دے جسٹ پیمپر دیم. آئی تھنک اس سے ان کی پرسنالٹی کے اندر وہ جو ایلیمنٹ آف وزڈم ہے، جسے دانش مندی کہتے ہیں، جو بہت ہارنے سے اور مار کھانے سے اور رگڑا کھانے سے آتی ہے، وہ دے مس آؤٹ آن دیٹ. اوکے، ویری انٹرسٹنگ. یہ تو آپ نے پورا پرسپیکٹیو چینج کر دیا ملینینس کے بارے میں. تو ایموشنس کی آپ نے بات کی، ایموشنز مینجمنٹ کے اوپر بھی آپ کی بہت ساری اوبیسلی ورک شاپس وغیرہ ہوں گی آپ کے ادارے کی، لیکن یہ کتنا، ویسے آپ اس کو ڈیفائن کیا کرتے ہیں؟ ایموشنز کا لائف سے کیا تعلق ہے، کنیکشن کیا ہے، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ تم نے کوئی اچھی بات نہیں کی، یہ ایک جذباتی بات ہے. تو یہ ایموشن ضروری ہیں یا اس سے تھوڑا سا اوپر ہو کے دیکھنا؟ ایموشن از اے ویری پازیٹیو ٹریٹ وچ مینز یو فیل فار ادر پیپل، لیکن اس کو بہت کیئرفلی استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے ایموشنز. اور ہم سب کہیں نہ کہیں جو ہیں اس معاملے میں فیل ہوتے ہیں. میں خود جانتا ہوں زندگی میں کئی دفعہ آئی ہیو فیلڈ، وی آر فیل، اینڈ دیٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ ٹو ریکگنائز اٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ. اگر آپ نے کئی دفعہ ایسا ایموشنل آؤٹ بسٹ ہوا ہے تو یو نیڈ ٹو گو بیک اینڈ سی کہ کیوں آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکیں. وہ لوگ بہت سکسیزفل ہوتے ہیں زندگی میں جو کہ اپنا رسپانس، کنٹرول رسپانس دیتے ہیں اور ایموشنس کو مینیج کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. سو بینگ ایموشنل فار می از اے ویری پازیٹیو ٹریٹ بیکاز یو فیل فار پیپل, but not having control on emotions is something that we all need to look into. And as far as the millennials concerned, یہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی سیلف اسٹیم اور ایگو کی, اس میں اس فلاسفی کو آپ کیا دیکھیں گے؟ ملینیلس کے اندر سیلف اسٹیم زیادہ یا ایگو زیادہ ہے آج کل؟ میرے خیال ہے ملینیلز میں ایگو زیادہ ہے, اسی لیے وہ فیلیئرس کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں. اگر سیلف اسٹیم زیادہ ہو تو پھر ایگو کو ہینڈل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو پھر آپ کس چیز کے اوپر آج کل فوکس کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے؟ اس چیز پہ کام ہو رہا ہے مطلب؟ ہاں, ہم جب پروگرام میں لے کے جاتے ہیں تو اس میں وی پٹ دیم ان ویری ڈیفیکلٹ سچویشن, اور وہاں پہ ایموشنز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ٹیسٹ ہوتی ہیں. اور لوگ بہت کئی دفعہ جو ہمارا پہلا دن ہوتا ہے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے, اینڈ سم پیپل ایکچولی یوز ابیوسو لینگویج, تو ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں اس وقت. اور پھر بعد میں جب ریویو ہوتا ہے تو پھر لوگ خود ہی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں, دے کوڈ ہیو ہینڈل دیئر ایموشنز ویل. ایموشنز یہ ایک ٹرائنگل ہے, ہارٹ, مائنڈ اور فزیکل باڈی کا. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ کی ایموشنز ہائی ہیں تو آپ کے اوپر فزیکل اسٹریس بھی آئے گا اور آپ مینٹلی بھی چیزوں کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ مینٹلی ساؤنڈ ڈیسیژنز نہیں لے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں فیلیئرز ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ایموشنز ہائی ہوں گی. سو ایک بہت انٹرسٹنگ سا ٹرائنگل بنتا ہے. تو ہمارے اس پروگرام میں ان تینوں چیزوں کو جو ہے وہ ان کی ایک کمبینیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے. جو ملینیلز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو ان کے بہت سے لوگوں کو جو ہے اپنے باس جو ہے نا وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا, چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو, لیکن اگر ان کی مرضی کے آڑے آ رہا ہے, ان کو اگر 9 بجے کے بجے 9:15 آنے پہ ٹوک رہا ہے تو باس کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. تو ایک بہت بڑا تھاٹ ہوتا ہے یار اپنا کام ہونا چاہیے. انٹرپرینورشپ کا بھی آج کل بہت زیادہ ایک فیشن ہے ایک طرح کا. تو یہ جو ٹرینڈ ایک طریقے سے آ رہا ہے کہ بہت جلدی سوئچنگ ہو رہی ہے, شفٹ کر رہے ہیں اپنی جابز, اور ایک افراتفری کے اندر جو ہے وہ اسٹیپس لے رہے ہیں, انیشیٹیوز لے رہے ہیں, اور فیلئر بھی اس میں بہت سارے کرتے ہیں. تو یہ جو پورا ایک پیٹرن ہے اس کو آپ کس طرح انالائز کریں گے؟ میرے خیال میں انٹرپرینورشپ از اے ویری پازیٹیو ٹریڈ, اور ضرور اس کے اندر ہر کسی کو وینچر کرنا چاہیے, اور بہت کیئرفلی سوچ سمجھ کے, اور زندگی میں تجربات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ وینچر اگر آپ اس لیے صرف کر رہے ہیں کہ آپ اپنے باس کو نہیں ہینڈل کر پائے ہیں تو آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. آپ کے اندر اس لیے کہ جب آپ خود انٹرپرینورشپ میں آئیں گے تو پھر بہت سارے کسٹمرز جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا. سو ٹریٹ باس ایز یور کسٹمر.
اینڈ ٹریٹ باس ایز اے پرسن دیٹ یو نیڈ ٹو ہینڈل کیئرفلی. سو کسٹمرس کے ساتھ بھی آپ یہ کرتے ہیں نا, آپ اپنے آبجیکٹیو اچیو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کسٹمر کو سیٹسفائی کرتے ہیں. تو آپ اپنے آبجیکٹیو اچیو کریں, اپنے باس کو بھی سیٹسفائی کریں. یو نو آبویسلی میکنگ شیور دیٹ یو ڈو ناٹ وائلیٹ دی ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلس, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو ادروائز آئی ایم آل فار انٹرپرینیورشپ اینڈ ینگ جنریشن شوڈ ٹرائی نیو وینیوز. بہت ساری آپشنس ہیں, اور ابھی تو ٹیکنالوجی بوم کے ساتھ دیر آر انلمیٹیڈ تھنگس دیٹ پیپل ہیو ڈن. وہ تو چلے ایک سیپریٹ چیز آ گئی, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک انٹرپرینورشپ والا جو پورا ایک فنومینا ہے. لیکن یہ جو باس والی بات ہے, مطلب یہ کہ مرضی کے خلاف کوئی چیز ہے تو طبیعت پہ گراں گزرے تو وہ بری لگتی ہے. تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ایک بڑا خراب دیکھنے میں آ رہا ہے آرگنائزیشنز میں. اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے اگر باس کچھ کہہ رہا ہے. اچھا کئی دفعہ ہمیں امیجیٹلی اندازہ بھی نہیں ہوتا, کئی دفعہ ہمیں بات کا پتہ نہیں چلتا, بٹ ایٹ اے سرٹن اسٹیج وی ریئلائز کہ یار وہ باس ٹھیک ہی کہہ رہا تھا. میرے سامنے کئی ایگزامپلز ہیں, پیپل ہو بین ویری ویری سکسیزفل. انہوں نے اپنی اسٹوریز شیئر کی ہیں کہ کس طرح سے وہ شروع میں ایک اسٹیج کے اوپر اپسیٹ ہو جاتے تھے باس کی بات پہ. اینڈ یو نو فار ایگزامپل ون پرسن ہیڈ ورک ویری ہارڈ ان اے سرٹن پوزیشن, تو اس کو آرگنائزیشن نے ٹرانسفر کر دیا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں. ہی واز سو اپسیٹ ہی سبمٹڈ ہز ریزگنیشن. ایچ آر نے بلایا, ایچ آر نے کچھ پیپ ٹاک دی اور اسے سمجھایا اور ریزگنیشن واپس لے لیا. تو اس کو نئی پوزیشن میں گیا. جب وہ نئی پوزیشن میں گیا ہی ڈیڈ ویری ویل اگین دیئر اینڈ ہی واز اگین سکسیزفل. اینڈ آفٹر 3 years when he had organized the things and systems, he was transferred again. So the person was again upset, you know, اس نے پھر دوبارہ ریزگنیشن دے دیا. تو 2-3 دفعہ یہ قصہ ہوا. تو ہی سیٹ کہ یو نو سو وین ہی واز نیریٹنگ دس اسٹوری, ہی واز اے سی آف اے کمپنی, اینڈ ہی سیٹ کہ میں جو اتنی ٹرانسفرز ہوئی ہیں اور جو مجھے اتنا رگڑا لگا ہے اس کی وجہ سے میں تیار ہوا ہوں ایک سی او کی پوزیشن کے لیے. تو اگر فرسٹریٹ ہو کے وہ اسی وقت جو ریزگنیشن ہوا تھا وہ کمپنی ایکسیپٹ کر لیتی. اور ایسے کئی کیسز ہیں میں نے دیکھا ہے جہاں پہ پیپل گیٹ فرسٹریٹیڈ, دے لیو اے گڈ جاب, اینڈ اس کے بعد ان کا کیریئر پاتھ جو ہے, کیریئر پروگریشن اوپر کو نہیں جاتا. مطلب 20 سال 15 سال ہم نے اسٹڈی کیے ہیں ایسے لوگوں کو, دوز ہو آر ویری اسمارٹ, ویری انٹیلیجنٹ, بٹ ایموشنلی چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکے. تو وہ پھر تو ایسے تمام لوگ جو آج رگڑا کھا رہے ہیں ان کو آج سے 10-15 سال کے بعد کہیں نہ کہیں سی ای او ہونا چاہیے, مطلب ان کو اسٹیپ لینا چاہیے, سکسیزفل ہونا چاہیے. ان کی اپنی سکسیس, ہر کسی کی اپنی سکسیس کی ڈیفینیشن ہے. صحیح ہے. سو دے شوڈ بی سکسیزفل واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. So if they want to be at a senior management position, or they want to start their own business or do something else in life in addition to their job, so whatever they do, they need to be successful. Okay, entrepreneurship کے لیے سب سے بیسک اور اہم ٹریڈ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ رسک ٹیکنگ. اوکے, رسک ٹیکنگ جو کہ سب ایزی نہیں ہوتے لینے. ہاں, بہت ایزی نہیں ہوتا. تو آپ رسک لیں, اور لیکن جب میں کہہ رہا ہوں رسک ٹیکنگ تو میں سمجھتا ہوں بلائنڈ نہیں کھیلنا چاہیے. when risk taking means very well managed risk. تو اگر آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, آپ فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کون کون سے رسک ہو سکتے ہیں, یو کنٹینیوسلی آسک دس کوشچن واٹ ایف واٹ ایف واٹ ایف. اوکے, تو اگر آپ یہ سب سوال پوچھ رہے ہیں, ان سب سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, اور آپ کنٹیجنسی پلان کر رہے ہیں, تو پھر چانسز ہیں کہ یو شوڈ بی سکسیزفل. اس کے علاوہ ظاہر ہے لک پلیز اے رول, لیکن آپ لک کی بیس پہ اپنی پلاننگ نہیں کر سکتے ہیں, قسمت کی بیس پہ پلاننگ نہیں کریں گے آپ. ایسے اچھا, یہ بہت زیادہ واٹ ایف کرنا کبھی کبھی نقصان دہ نہیں ہو جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے؟ نہیں, میرا خیال ہے آپ سب چیزوں کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. صحیح. اچھا, جب بھی آپ انٹرپرینورشپ کی طرف آتے ہیں, اوبیسلی اسٹیپ لینے کے بعد اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ آتا ہے ٹیم بلڈنگ کا, ٹیم میکنگ کا. تو اس میں سب سے زیادہ کیا چیز, کیا فیکٹر امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک ایسے لوگوں کی سلیکشن کریں جن کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکیں, اور وہ ٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹیم بلڈنگ میں. وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں اور آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں. سو کیریکٹر جو ہے وہ اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول وین یو آر بلڈنگ ٹیم. اچھا سر, آپ کے ہم یہ بڑے پروگرام انٹرسٹنگ پروگرامس دیکھتے ہیں جو آپ آؤٹ ڈور لے کر جاتے ہیں, لوگوں کو ایکسپیڈیشنس کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے, کس طریقے سے سارا پروسیس چلتا ہے آپ کا؟ یہ اصل میں ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ کتابیں اور کیس اسٹڈیز تو بہت پڑھائی جاتی ہیں, لیکن ایکچولی جب آپ ان فیلڈ ہوتے ہیں, جب ایکشن میں ہوتے ہیں,
جس وقت آپ کے اوپر چیلنجز ہوتے ہیں، فزیکل فٹیگ ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، ٹائم کنسٹرینٹس ہوتے ہیں، ویدر کی سچویشن ہے، بارش آ رہی ہے، اندھیرا آ رہا ہے، اور ایک کرائسس کی سچویشن ہے. کچھ کرائسس ہم سیمولیٹ کرتے ہیں خود، اور کچھ کرائسس نیچر کی طرف سے ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اصل لیڈرشپ ٹیسٹ ہوتی ہے. سو somebody who's been to all the best business schools in the world، اور وہاں پہ جتنی بھی موٹیویشنل تھیریز پڑھی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آ جائیں، اور یہ کرائسس سچویشن ہے، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ آپ نے تھیری کیا پڑھی ہے، لیکن آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں. تو یہ بالکل ریئل لائف سینیریوز ہوتے ہیں. ہر انڈیویجول کو بہت ایکسٹینسو ہمارا ڈائگنوسٹک پروسیس ہوتا ہے، جس میں ہم انڈیویجول سے ملتے ہیں، اس انڈیویجول کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، اس کی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر ہر کسی کو ایک لیڈرشپ رول دیتے ہیں جس میں اس کی وہ ویکنیس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہائی لائٹ ہو رہی ہو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ود ان 24 hours اس انڈیویجول کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا جو یہ ویک لیڈرشپ بیہیویئر ہے، اس کی ریمیفیکیشن میری ذات پہ، پروجیکٹ پہ اور پوری ٹیم پہ کیا پڑ رہی ہے. اور اس کو پھر بعد میں ایکسٹینسولی ریویو کرتے ہیں. تو اٹ از اے لائف ٹائم ایکسپیرئنس فار پیپل. لوگوں نے 10-14 سال کے بعد اگر مجھے کہیں پہ مل گئے ہیں تو ان کو ایک ایک چیز یاد تھی کہ اس لمحے، اس وقت وہ کیا کرائسس تھا، انہوں نے کیسے ہینڈل کیا، اور اس سے جو لیسنز ملے انہوں نے اس کو اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں کیسے اپلائی کیا. تو آئی تھنک اٹس اے ویری پاورفل پروگرام. تو اس میں تو بڑے انٹرسٹنگ واقعات بھی پیش آتے ہوں گے جب کرائسس آتا ہوگا، اور نیچر کی طرف سے بہت زیادہ اس میں تو لوگ بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں. فار ایگزامپل ایک صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے اپنی ڈائگنوسٹک میٹنگ میں بتایا کہ وہ بہت سٹریس میں آ جاتے ہیں، اور جب سٹریس میں آئیں تو پھر وہ بہت ایکشن نہیں لے پاتے ہیں، وہ ڈیسیژنز نہیں لے پاتے ہیں. تو ایک سچویشن میں ایک کرائسس ہم نے کریٹ کیا، اور جیسے ہی کرائسس کریٹ کیا ان کو ہم نے لیڈر بنا دیا. اچھا، اب وہ اس کرائسس کو ہینڈل کرنے میں انوالو ہیں، تو ہم نے ایک اور کرائسس پھینک دیا وہیں پہ. یہ جنگل میں ہو رہا ہے سب کچھ، پہاڑ ہیں، جنگل ہے، درخت ہیں، سردی ہے، تو دوسرا کرائسس پھینک دیا. تو اب ان کی توجہ، اور ان کے پاس 20 لوگوں کی ٹیم ہے جس کو مینیج کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے ان کی توجہ دوسرے کرائسس کی طرف آئی. جب دوسرے کرائسس کی طرف آئی ان کی توجہ، تو ہم نے تیسرا کرائسس پھینک دیا. تو بالکل وہ شل ہو گئے ان کا دماغ، اور انہوں نے سب گیو اپ کر دیا. تو ٹیم میں اور لوگ جو ہیں وہ ایز لیڈرز ایمرج ہو گئے، اور پیپل ہینڈل دوز کرائسس. جب دوسرے لوگوں نے کرائسس ہینڈل کر لیا تو انہوں نے سمجھا میرا تو کام ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے بیک سیٹ لے لی، اور ایکسپیڈیشن چلتا رہا. تو ایک سٹیج پہ جو سب سے زیادہ فزیکلی فٹ اور انرجیٹک انڈیویجول تھا ان کی ٹیم کا، جس نے بہت سارا سامان اٹھا لیا اور جو کرائسس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہی واز ایکسٹریملی ٹائرڈ. اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں دے آر ہیونگ فری لنچ، اور سارا بوجھ مجھ کے اوپر ہی آ رہا ہے، اور لیڈر جو ہے کچھ نہیں کر رہا. تو اس نے شام کو 6 بجے ٹریک کے اوپر سارا سامان پھینکا، اپنے لیڈر کو 2-4 گالیاں دیں، اور اس نے کہا آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. تو اس کے نتیجے میں پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ ایک کرائسس سچویشن ہو گئی، اور پھر ان میں کانفلکٹس ہوئے، اور پھر ان میں چیخ و پکار ہوئی، اور ایموشنل آؤٹ برسٹ ہوئے، اور اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ سچویشن. تو پروگرام کے آخر میں ہماری ایک میگا ڈی بریف ہوتا ہے. ہمارا میگا ڈی بریف بہت لمبا چلتا ہے. نارملی شام کو 7 بجے ہم چلتے ہیں، اور ساری رات صبح 7 بجے تک نان سٹاپ ریویو سیشنز ہوتے ہیں ہر لیڈرشپ رول کے. تو ان صاحب کا لیڈرشپ رول جب اسیس ہوا 2 بجے، تو وہ ہمارا جو ٹریننگ کانفرنس روم تھا اس سے باہر آئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بات تو ساری سمجھ آ گئی ہے، مگر آپ نے مجھے یہ رول دیا کیوں تھا؟ میں نے کہا بیکاز تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جب تم سٹریس کی وجہ سے لیڈرشپ نہیں لیتے ہو تو اس کی کیا امپلیکیشن ہوتی ہے. تو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نارملی ہمارے جو بہت اچھے لیڈرشپ بیہیویئرز نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ویک لیڈرشپ بیہیویئرز ہوتے ہیں، ان کی ریمیفیکیشن ورک پلیس پہ ہمیں 1 سال یا 2 سال میں پتہ چلتی ہے، جب سال کے بعد کوئی چھوڑ جاتا ہے. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے اس لیڈرشپ بیہیویئر کی وجہ سے. ہم اس ساری سچویشن کو اسکویز کر دیتے ہیں 24 hours. تو 24 گھنٹے میں جو بیہیویئر سامنے آتا ہے اس کے ریزلٹ سامنے آ جاتے ہیں. سو پیپل ڈونٹ فرگیٹ اٹ، دین پیپل ریمبر فار ریسٹ آف دیئر لائفس. تو یہ ڈی بریف کرنا اور اپنی سچویشن کو ریویو کرنا، یہ تو بہت پھر ایک بڑی کام کی چیز ہے. اگر ہم ڈیلی کے واقعات کو اپنی ویکلی ریویو کریں یا ویکلی ڈی بریف کریں تو اس سے بھی تو بہت سارے لیسنز مل سکتے ہیں. بہت سارے لیسنز مل سکتے ہیں. جو میں نے ارلیئر کہا تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی استاد یا مرشد چاہیے جو کہ اس ڈی بریفنگ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، اور جو کہے کہ اچھا یہ تم نے کیوں کیا، اور تمہارے خیال میں اور کیا ہو سکتا تھا، اور کیسے تم اسے اوائڈ کر سکتے تھے.
سو اسی لیے پھر اسی کے نتیجے میں ہم کئی دفعہ آرگنائزیشنس کہتی ہیں کہ یہ پروگرام ہو گیا، لوگوں کی سمجھ میں آ گئی، اب ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے دین وی گو فار ہینڈ ہولڈنگ. سو ہم 1-on-1 کوچنگ سیشن میں چلے جاتے ہیں. ہر کسی نے اپنا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ایجنڈا آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ میرے ویک 2-3 ایریاز ہیں، اب میں نے ان کے اوپر کام کرنا ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو پھر سال بھر کے لیے 6 مہینے کے لیے وی ورک ود دوز انڈیویجولس، اور ان کے ساتھ پھر ہم ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. وہ اپنے جو لرننگز لیسنز ہیں اور بیہیویئرز جو انہوں نے وہاں پہ اڈاپٹ کیے، ان کو وہ آ کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، اور پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو وہ 1 سال کا جرنی ہوتا ہے جس میں وہ بیہیویئرل چینج ایکچولی امپلیمنٹ کر پاتے ہیں. اوکے، صحیح ہے. اچھا، ابھی ہم تھوڑی دیر جو بات کر رہے تھے اس میں ایک اور میں سمجھنا چاہوں گا کہ ہیونگ دی اپرچونیٹی اور کریٹنگ دی اپرچونیٹی، ان دونوں میں کیا میجر ڈفرینس؟ ہیونگ دی اپرچونیٹی تو لک ہے، آپ کو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. آپ کو اپنے آئیز اینڈ ایئرز اوپن رکھنے چاہیے کہ ارد گرد ماحول میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ ایڈونچر ہمیں بہت اچھی طرح سکھاتا ہے، اس لیے کہ ایڈونچر میں آپ ظاہر ہے جب جنگل میں ہیں تو موسم کیسا ہے، ٹیرین کیسا ہے، پہاڑ ہیں، بارش ہو رہی ہے، تو یو نیڈ ٹو کیپ یور سینسز الرٹ. اسی طرح سے لائف میں بھی انسان کو بہت الرٹ رہنا چاہیے ود دی سرکمسٹانسز دیٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیٹ. سو اس میں کچھ اپرچونیٹیز آ جائیں گی، لیکن اپرچونیٹیز آ جائیں گی ان لوگوں کے لیے جو الرٹ ہوں گے، اور وہی اپرچونیٹیز کریٹ بھی کر سکیں گے. لیکن جو الرٹ ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. اور کرائسس میں اپرچونیٹی ہوتی ہے. اور کرائسس از آلویز این اپرچونیٹی، ایبسلیوٹلی. ہمارا تو پرنسپل ہے کہ ٹیکنگ کرائسس ایز این اپرچونیٹی. اچھا، لیڈرشپ کے بارے میں تھوڑی سی اور ہم بات کرنا چاہیں گے کہ لیڈرشپ، آپ نے کہا کہ بہت سے ٹریڈس جو ہیں اور لیڈرشپ اسکلز جو ہیں وہ پیدا کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا اور ذرا گائیڈ کریں ہمارے، اسپیشلی ہماری جو آڈینس میں. اوبیسلی آپ کو جو ویسے جنرل آڈینس ہوتی ہے وہ تو کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے سینئر لوگ ہوتے ہیں، ایڈلٹس ہوتے ہیں، سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں جو بھی اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہیں، ایکسپلورنگ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، لیڈرشپ اسکلس کو مطلب کریٹ یا پیدا کرنے کے حوالے سے کچھ ذرا مزید تھوڑی گفتگو. میں سمجھتا ہوں کہ بہت آبزرویشن بہت اچھی ہونی چاہیے ہمارے ماحول میں، اور جو سکسیزفل لوگ ہیں ان کو اسٹڈی کریں، ان کی لائف کو اسٹڈی کریں، ان کی زندگی میں چیلنجز کو اسٹڈی کریں، لوگوں سے بات چیت کریں، لوگوں کو انٹرویو کریں، ان کے لائف کی جرنی کو جاننے کی کوشش کریں. اس طرح سے آئی تھنک ہسٹری ٹیلز یو اے لاٹ. ہسٹری مینس ناٹ اے ریٹن ہسٹری بٹ ہسٹری آف پیپل، ہسٹری آف پیپل اراؤنڈ یو. سو ان آرڈر ٹو ڈیولپ لیڈرشپ ٹریٹس آپ کو انسانوں کے بارے میں جاننے کی خواہش جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. میں نے اپنی زندگی کے سارے لیسنز جو ہیں وہ لوگوں سے ہی سیکھے ہیں، اور اگر آپ آبزرو کریں لوگوں کو اور ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی کہانیاں سنیں تو آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا لیڈرشپ کے بارے میں. آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ وے آف لرننگ اباؤٹ لیڈرشپ. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک پرفیکٹ لیڈر ہیں ہمارے سامنے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کے بہت سارے رولز ہمارے سامنے آتے ہیں، تو آپ کا فیوریٹ سب سے آئیڈیل رول کون سا ہے ان کا؟ ویسے سب سارے رولز ہیں ان کے سب سے آئیڈیل ہیں، لیکن آپ کا سب سے آئیڈیل کون سا ان کا رول ہے؟ میرے خیال ہے ایز اے اسٹیٹسمین اینڈ ایز اے ملٹری لیڈر. بالکل. اور وہ بہت زبردست اسٹریٹجسٹ تھے. اور میں نے جب اپنی لیڈرشپ کا ماڈل بنایا، جو 7 ڈائمینشن 7 بیہیویئرز آئیڈینٹیفائی کیے جب میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں ڈسکشن کرنے کے بعد، تو پھر میں نے کہا اس کا لٹمس ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہ بیہیویئر سب صحیح ہیں. تو پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اس کو میچ کیا. تو آئی تھنک ہی واز اے گریٹ اسٹریٹجسٹ. وہ دور وہ چیز دیکھ سکتے تھے جو کہ اور لوگ ان کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور صلح حدیبیہ جو ہے وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. میں ارج کروں گا سب نوجوانوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایز اے لیڈرشپ ٹیکسٹ بک ضرور پڑھیں، اور وہاں سے سب لیڈرشپ لیسنز آ جائیں گے. اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو، کسی قسم کا ایشو ہو جس میں آپ کو کوئی حل نہ مل رہا ہو، تو جسٹ آسک یور سیلف دس کوسچن: ہاؤ ڈڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈل اٹ؟ اور یہ سوال جب آپ پوچھیں گے اپنے آپ سے تو پھر اس جواب کی جستجو میں لگ جائیں گے. تو جو قرآن کا اور حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ ان سے جا کے ملیں، یا سیرت کے اوپر چند بہت اچھی کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، یو ول گیٹ این آنسر. کتابیں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بہت دو بکس ہیں. ایک تو رحیق المختوم ہے، مبارک پوری صاحب کی، اردو کا ترجمہ ہے. ایک رومینین ہے، کانسٹنٹ جارجیو ورجل
ان کی کتاب ہے محمد، وہ بھی اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہے. اور ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ عقیدت نبی کے ساتھ عقیدت کی بیسس پہ نہیں ہے، یہ ایک ہارڈ کور انالیسز ہے آف اے لیڈر. تو میں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیٹ کر پایا ان کتابوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے اور وہ سب کچھ عقیدت اور فضیلت والے جو پرسپیکٹیو ہے اس میں زیادہ چلے جاتے ہیں کہ ایک ڈیوائن کوئی چیز تھی اور بہت سارے پیغمبر اور نبی، ایک روحانی کوئی چیز تھی. لیکن ریلیٹیبل کرنا کہ ہمارے جیسے ایموشنس تھے، ہماری جیسی ضروریات تھیں، اس کے حساب سے ریلیٹ کرنا، یہ ایک الگ پرسپیکٹیو ہوگا اوبیسلی. ڈیوینٹی کو سائڈ پہ چھوڑ دیں آپ. اسی لیے کئی دفعہ لوگ مجھے جب کہتے ہیں کہ یو برنگ ان اسلام ریلیجن ان ٹو ڈسکشن، آئی سیڈ نو، آئی ڈونٹ برنگ ریلیجن ان ٹو ڈسکشن. آئی ایم برنگنگ ان ریئل دا بیسٹ لیڈرشپ رول ماڈل ان ٹو ڈسکشن. اور ایز اے ریئل لیڈرشپ رول ماڈل لیں تو ہر کوالٹی جو ہے وہ کمال تھی. آئی مین یو آر سرپرائز دیٹ ہاؤ اے مین ان سچ اے شارٹ period of time can do such wonders. اور میں سمجھتا ہوں، اور یہی ہمارا ماڈل بھی ہے، کہ لیڈر کا سب سے بڑا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ لیڈرز بنانا ہے. وہ الٹیمیٹ چیز ہے. گولز تو ہوں گے، گولز اچیو کریں گے، لیکن وہ الٹیمیٹ چیز ہے کہ لیڈر جو ہے وہ لیڈر بناتا ہے. اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک وادی سے گزر رہے تھے اور اس کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے غلام نے پوچھا کہ آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں اونٹوں کی لائن سیدھی کر سکتا، اور میرے باپ سے مجھے سرزنش ہوتی تھی اس پہ، اور آج یہ وقت ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان اس دنیا پہ کوئی نہیں ہے. مینس دیٹ آئی ایم دا موسٹ پاورفل مین. اور یہ سب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو اور اس کے علاوہ ایک اور ایلیمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے جو میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ ایز مسلمس اور جنرلی ہمارے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ بہت آسانی سے کسی بھی ہار کو قبول کر لیتے ہیں اللہ کی مرضی کہہ کے، اور وہ اس چیز پہ قناعت کر لیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی بہترین کوشش کی، تو ٹھیک ہے، اگر رزلٹ نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں ہے، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے. اور جب فیل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں، یا ہماری ٹیم ایسی ہے، یا ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں وہ ایسے ہیں، یا حکومت ایسی ہے، یا بزنسز ایسے چل رہے ہیں، یا لوگ ڈس آنیسٹی سے کام لے رہے ہیں، اور یا پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ قطعاً اس کے مطابق نہیں تھی. آپ کو کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ صرف پیغام پہنچانا تھا، لیکن آپ نے اپنے طور پہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیے ہوئے تھے، اور وہ ٹارگٹ یہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کریں تاکہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہو. تو مکہ کے آخری دنوں میں آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ آپ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ بہت رنجیدہ ہوتے تھے. تو اس کے اوپر قرآن کی ایک آیت بھی آئی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ذات کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں. تو ایک طرف تو ہمارے سامنے یہ رول ماڈل ہیں جو کہ اتنے زیادہ رزلٹ ڈریون تھے، رزلٹ اورینٹڈ تھے. ہی وانٹڈ ریزلٹس، یو نو، he would not settle less than that, and that would upset him. اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں دنیا بھر میں جو بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، اور ارد گرد کے ماحول پہ ہم چیزوں کو ڈال دیتے ہیں اور اپنی ناکامیوں کا انالیسز نہیں کرتے ہیں، اپنے اوپر نہیں دیکھتے ہیں کبھی بھی. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری آئی اوپننگ. آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہے، بہت شکریہ نسیم صاحب. لیکن آخر میں ضرور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری اسپیشلی میں دوبارہ اسی پہ آؤں گا، جنریشن زی کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آبزرو کر رہے ہیں، آپ کوئی میسیج ان کے لیے آپ کیا دینا چاہیں گے کہ وہ سب سے زیادہ کیا چیز لائک کر رہے ہیں اور ان کو کس چیز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے ان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو فیلیئرز کے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہیے. ان کو ایسے تجربے کرنے چاہیے جہاں پہ وہ ناکام ہوں، وہ گریں اور پھر کھڑے ہو جائیں. آئی تھنک اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو. تھینک یو سو مچ نسیم صاحب، سو نائس آف یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.